شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے تمناؤں کے، اور وہ لوگ تو محض گمان کرتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب میں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے، تاکہ وصول کریں اس کے ذریعے حقیر قیمت۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ لوگ کہنے لگے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو جہنم کی آگ مگر گنتی کے چند روز۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ پھر اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی کوئی گناہ کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور محتاجوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم نے روگردانی کی سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کے خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ پھر یہ تم ہی تو ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے ہی لوگوں کو، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر گناہ اور ظلم سے۔ اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کو نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا پھر تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو بعض کا؟ تو پھر کیا سزا ہے اس کی جو اس طرح سے کرے تم میں سے، سوائے ذلت کے دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت عذاب کی طرف۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، سو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد ہم نے مسلسل رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس سے۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکامات لے کر آئے جس کو تمہارے دلوں نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا؟ بس نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اور یہ یہودی کہنے لگے ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ نہیں بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے
ان کے کفر کی وجہ سے، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ لوگ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، پھر جب پہنچے ان کے پاس وہ رسول جس کو انہوں نے پہچان لیا، پہچان کر اس کا انکار کیا، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے اپنے لیے، یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، محض ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، پھر وہ مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 90 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا تھا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر ایک کی نسل سے مستقل قبیلے وجود میں آئے۔ یہ 12 قبیلے تھے، یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے احسانات کیے تھے۔ صرف ایک خاندان بنی اسرائیل میں 40,000 سے زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور 3 کتابیں پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو عطا کی گئی۔ تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، انجیل حضرت داؤد کے ذریعے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ دونوں کتابیں شریعت کی کتابیں تھیں، اور تیسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس میں احکامات تو نہیں تھے، البتہ اللہ کی مناجات، اللہ کی حمد و ثنا، حکمت کی باتیں تھیں۔ بہرحال 3 بڑی کتابیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح سے اللہ نے ان میں بہت سے بادشاہ بھی بنائے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ یہ سب بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، اور اس عرصے میں ان کی تعداد تقریباً 6,70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ نسلاً تو بنی اسرائیل تھے، لیکن مذہباً یہودی تھے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1700 سال کا ایک طویل عرصہ ہے۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل تورات ہی کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور اسی احکامات کو نافذ کرتے رہے۔ جب اللہ نے انجیل نازل فرمائی تو انجیل کے نازل ہونے کے بعد اب انجیل ہی قابل عمل قرار دی گئی۔
600 سال تک انجیل پر عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب صرف قابل عمل قرآن ہی رہا۔ پچھلی کتابوں کے احکامات منسوخ کر دیے گئے، اور جو حکم باقی رکھنا تھا اللہ نے وہ احکامات قرآن پاک میں خود نازل فرمائے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مسلسل ناشکری کرتے رہے، تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے خاندان میں جو نبوت کا سلسلہ تھا اللہ نے منقطع کر دیا، اور نبوت عربوں کو عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عرب میں پیدا ہوئے۔ بہرحال اب قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہی قابل عمل ہے، قرآن کریم فائنل ہے، اور اس سے پہلے کی کتابیں ایکسپائر ہو گئی۔ حالانکہ وہ اپنے زمانے میں ہدایت تھی، لیکن اب قرآن کریم کے آنے کے بعد ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہ رہی۔ بہرحال بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے خیالات بہت اونچے تھے، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم میں ہم اگر جائیں بھی تو چند دنوں کے لیے، اس کے بعد ہم نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا، اور جنتی ہونے کے لیے اللہ نے دو شرطیں لگائی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ایمان اور نیک عمل جو بھی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان تو بہرحال یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن دوسری شرط آئی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی شرط ہے۔ نیک عمل بولے تو کیا؟ نیک عمل کہتے ہیں حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا، وہ نیک عمل ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو، یا پھر تجارت ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، طریقہ رسول اللہ کا ہو تو وہ بھی نیک عمل کہلاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وقت کے نبی کا طریقہ ہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اور دیگر قوموں نے، ضرور ہے کہ اللہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اس لیے وہ بھی کافر کہلاتے ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر قرآن کریم نازل فرمائی۔ بس یہ دونوں ہی معیار ہدایت ہیں، معیار حق ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہاں، باقی نبیوں کا احترام ضرور کیا جائے گا، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کتابوں کا احترام ضرور کیا جائے گا، لیکن اتباع قرآن کریم کی۔ تو بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو ان پڑھ تھے اور دوسرے پڑھے لکھے علماء تھے۔
اللہ نے ان دونوں کی گمراہی کو بیان کیا، نہ ان کے جاہل ہدایت پر رہے اور نہ ان کے علماء ہدایت پر رہے۔ کیا ہے ان کی گمراہی؟ اللہ نے اسی کو یہاں بیان فرمایا۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، اور ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب پڑھنا نہیں جانتے۔ إِلَّا أَمَانِيًّا، لیکن ان کے خیالات بہت اونچے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی بھی جائیں گا نہیں جنت میں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مہر ان کے خیالات ہیں، اور خیالات کوئی دلیل تھوڑی ہوتے ہیں۔ اچھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کے ان پڑھوں کو اللہ نے امی کہا۔ امی کے معنی کیا ہے؟ عام طور سے امی کے معنی لوگ لیتے ہیں ان پڑھ، لیکن یہ غلط ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ کے اگر لوگ ہیں تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان ہے نبی امی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جن کا ذکر یہودی اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں اور عیسائی اپنے کتاب انجیل میں پاتے ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو ظاہر بات ہے ہمارے نبی کی صفت ہے امی۔ اب ظاہر بات ہے امی کا ترجمہ اگر ان پڑھ کریں گے نعوذ باللہ حضور کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ اچھا جی، آپ کی جو قوم تھی عرب، خصوصاً مکے کے عرب، اللہ نے ان کو بھی امی کہا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے امیوں میں رسول بھی امی ہی بھیجا۔ آپ بتاؤ، اللہ نے اپنے رسول کی صفت بیان کی امی، نبی امی۔ اچھا، پچھلے انبیاء کرام کے درمیان آپ کی یہی صفت مشہور تھی، نبی امی تشریف لانے والے ہیں۔ اچھا، باقی سارے نبی پڑھے لکھے تھے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اللہ نے اس کی حکمت خود قرآن میں بیان کی کہ ہم نے اپنے نبی کو لکھنے پڑھنے سے کیوں روکا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کتاب پڑھنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے قلم سے لکھنا جانتے تھے۔ اس لیے اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے اور پھر آپ پہ قرآن نازل ہوتا اور آپ قرآن کے متعلق قوم سے کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، قوم کہتی نا جی آپ خود جو ہے لکھے پڑھے ہیں،
آپ اپنے ہاتھوں سے خود بنا کر ہم کو پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تمہارا کلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی رکھا کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا اعلیٰ ترین کلام آپ کی زبان پر جاری ہوگا. جبکہ 40 سال پورے آپ نے نہ کسی مکتب میں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا سیکھا. تو اوروں کے لیے بے پڑھا لکھا ہونا عیب ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے امی ہونا یہ آپ کی عظمت شان ہے. ای بات سمجھ میں فرق سمجھ لو. تو ترجمہ کریں گے امی، حضور امی بولے تو ان پڑھ ہیں، نہ یہ حضور کی شان میں گستاخی. اچھا جی، تو بظاہر آپ نے کسی استاذ سے نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، لیکن اللہ نے براہ راست وحی کے ذریعے سے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے. آپ کو محتاجگی نہیں رہی کسی استاذ کی نہ کسی کتاب کی. ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے، مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ انہوں اللہ کا ذکر کر رہے، نمازاں پڑھ رہے، اور دوسرا گروپ تھا جو علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں، علم میں مصروف ہیں. اللہ کے نبی نے وہ ذاکرین اور عابدین کو دیکھا، فرمایا یہ لوگ بھی حق پہ ہیں، یہ لوگ بھی صحیح ہیں. لیکن حضور علم کے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. یہ بات سمجھ میں. اور دنیا میں تو ہر معلم متعلم ہو رہا ہے، تبھی تو وہ معلم بنا. لیکن یہ حضور کی شان تھی کہ آپ متعلم نہیں رہے، کسی سے علم حاصل نہیں کیا، براہ راست اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا. تو حضور نے فرمایا انما بعثت معلما. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. وہ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع کے تھے. وہ ان کو جب حضور کی اطلاع ملی، وہ حضور کی خدمت میں پہنچے. آپ کا ذکر مبارک انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، آپ کے حلیے مبارک، آپ کے اوصاف جو اللہ نے تورات میں بیان کیے ہیں اس کو جانتے تھے. حضور کی خدمت میں پہنچے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو کہنے لگے لیس وجہہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد چند سوالات انہوں نے حضور سے کیے. ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے اگر آپ سچے نبی ہیں، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ یعنی جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں ریفریشمنٹ کیا ملیں گا ان کو؟ حضور نے فرمایا مچھلی کی کلیجی. جنتیوں کی پہلی غذا، پہلا ریفریشمنٹ وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، پیش کی جائے گی فرائی کر کے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات بتائیے کہ بچہ کبھی ماں کی صورت میں اور کبھی باپ کی صورت میں کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کبھی لڑکا کبھی لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے،
اور عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو بہت سے لوگ بیٹیاں پیدا ہو رہے تو اتنا ناراض ہوتے بیوی پہ، ہاں جی، برے برے منہ بناتے اب اس کو چھوڑی دے تو میں، ارے کم وقت یہ غلطی اس بیچاری کی نہیں تیری ہے۔ آنی نا بات سمجھ میں؟ ہاں جی، مومن آباد کے ہوشیار لوگ یہ تو فالٹ تجھ میں ہے، آئی بات سمجھ؟ اچھا تم بولیں گے مول صاحب ٹھیک ہے، دوسری شادی کرو تو بیٹا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ ہاں جی، ان کا اچھی بات ہے۔ ایک سوال اور، انہوں نے کہا یہ بتائیے نبی امی کی علامت کیا ہے؟ نبی امی کا ذکر جو یہودی پاتے تھے اپنے کتابوں میں، انہوں نے کہا نبی امی کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نبی امی کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ پھر فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ بس جی سوالات کے اطمینان بخش جوابات ملے، اسی وقت عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیے۔ اسی وجہ سے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ نبی اگر سو جائیں نا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہم سو گئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا، حالانکہ وضو کر کے سو گئے تھے۔ اب سونے کے بعد اٹھے نا ڈبل وضو کرنا پڑتا، تو بولیں گے مول صاحب میں وضو کر کے سویا تھا۔ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے، اس لیے ہوا کب لیک ہو گئی ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہماری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور عشاء کی نماز کے بعد آرام فرماتے تھے، اس کے بعد پھر رات میں جاگ جاتے، ضرورت سے فارغ ہوتے، پھر مسواک کرتے، وضو فرماتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضور کی تہجد کی نماز بہت طویل ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی اب اٹھ جاؤ نماز کے لیے۔ رات میں قیام اللیل یعنی تہجد پڑھیے۔ کتنے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے میں۔ کتنا؟ نصفہ، آدھی رات تک۔ حضور کی تہجد آدھی رات تک۔ اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی 1/3، تہائی رات۔ او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ، یعنی 2/3 رات۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تہجد میں قرآن پڑھیے اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد جاگ جاتے تھے اور ضرورت سے فارغ ہو کر پھر نماز میں مصروف ہو جاتے۔ اب آدھی رات تک کیا پڑھتے ہوں گے؟ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا، مسجد میں پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کو شوق ہوا میں حضور کے پیچھے آج تہجد پڑھوں گا۔ دیکھو نفل کی جماعت نہیں ہے،
جماعت فرض کی ہے، یا پھر اسپیشل رمضان میں واجب کی جماعت ہے، وطر جماعت سے پڑھتے نا جی، اللہ کے رسول کا طریقہ بھی ہے۔ تو وہ صحابی شوق میں آ کر پیچھے رکعت بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیے، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم جو پڑھے، اور حضور بہت اطمینان سے پڑھتے تھے، بڑی پیاری آواز تھی۔ اب وہ صحابی نیت بن لیے، انہوں بولے اب ایک دو رکوع پڑھ کے رکوع کریں گے، کہا رکوع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پارہ حضور نے پڑھ لیا، پہلی رکعت ہے حضور کی، ایک پارہ پورا پڑھ لیا۔ انہوں نے سوچے اب تو رکوع کیسا بھی کرتے، حضور نے دوسرا پارہ شروع کر دیا۔ اب سوچے جان دے حضور 2 پارے پڑھ کے تو بھی رکوع کریں گے، پہلی رکعت ہے نا جی۔ اللہ کے رسول دوسرا پارہ ختم کر کے تیسرا شروع کر دیے، ہاں جی۔ تو انہوں سوچے سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ انہوں سوچے یہ سورہ پڑھ کے تو بھی کریں گے، حضور اس کو پورا کیا، اس کے بعد کا سورہ شروع کر دیا۔ گھبرا گئے، نہیں رے بھائی ایک رکعت میں 4 پارے حضور نے پڑھے ہیں، ایک رکعت میں، آپ بتا۔ اس طرح آپ کی تہجد ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ جب تہجد پڑھ کے 3 رکعت واجب الوتر پڑھتے تھے۔ یہی صحیح طریقہ ہے کہ رات کی نمازوں میں آخری نماز وتر کی نماز ہو، لیکن حضرت عمر نے فرمایا اس بھروسے پہ سو گئے نا تو فجر کو بھی نہیں اٹھتے پھر اس لیے پڑھ کے سو جاؤ۔ ہمارا عمل سستاڑوں کا یہ ہے ایک بات سمجھ میں، ہاں جی۔ لیکن جو تہجد گزار ہے نا، ان کو وتر تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی رات کی آخری نماز وتر کی ہوتی تھی، لیکن اب وہ قوہ باقی نہیں رہے ہمارے، ہاں جی۔ ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اندیشہ ہے کہیں وتر چھوٹ نہ جائے، اس لیے اجازت دی۔ حضرت عمر نے فرمایا پڑھ کے سو جاؤ، ہاں جی۔ آنکھ کھلی نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، وتر تو ادا ہو گئی نا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ بھی ہے، بخاری شریف میں کئی روایتیں ہیں، لیکن اکثر حضور رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 11 میں سے 3 وتر کی نکالو، کتنے رہتے؟ 8۔ اکثر حضور کی تہجد کی نماز 8 رکعت ہوتی تھی، تو آدھی رات لگتی تھی اس میں، اور ہماری تو 5 منٹ میں پوری تہجد دعا کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ میں تہجد پڑھا، کتنی پڑھا رہے؟ ہاں جی۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے تو اس کا کرم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اذان ہوتی فجر کی، تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے۔ ہلکی پھلکی پڑھے تو چھوٹے سورے، ہاں جی۔ فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے۔ سنت پڑھنے کے بعد حضور سو جاتے تھے۔ تم بولیں گے ارے سنت پڑھ کے تو نماز، فجر نماز جو ہے فرض نماز پڑھنا نہ جی، حضور کا معمول یہ تھا، سنت پڑھ کے سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، حضور ایسا سو جاتے تھے آپ کی سانس کی آواز آتی تھی،
ہاں جی، اب سانس کی آواز ہو تو کیا، یہ غراٹے رہتے نا جی، خر خر آواز۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت بلال جب دیکھتے مسجد میں صفیں پوری ہو گئی ہیں تو لوگ بلال پہ پریشر ڈالتے، جاؤ نا ذرا، بولو نا ذرا، حضرت کو بولو، نماز کا ٹائم ہو رہا، بولو نا۔ یہ مدینہ میں امام سے زیادہ موزنہ کو پریشانی رہتی، ہر بات جو ہے لوگ موزن کو تنگ کرتے، امام آؤ نہ کہو، موزن پریشان۔ حضرت بلال موزن تھے نا، لوگ کہتے بلال ذرا جاؤ نا ذرا، بولو نا ذرا۔ اب بلال حضور کے حجرے کے سامنے پہنچتے اور یوں کہتے، یا رسول اللہ الصلاۃ خیر من النوم، اے اللہ کے رسول نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور جاگ جاتے، فرمایا صدقتا و بررتا، بلال کیا سچ بات بولا رے تو؟ بالکل سچ بولا تو نے، اب تو بول کے بری ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی ویسی سیدھا آتے، یہ اگلی صف سے، یہ اگلی صف سے، کیونکہ یہ مسجد نبی اور یہ کھڑکیاں ادھر کے دکھ رہے ہیں نا، یہ سائڈ کے، یہ حضور کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے جو مسجد نبوی کے صحن میں ان کے دروازے کھلتے تھے۔ اللہ کے نبی سیدھا آتے مصلی پر اور فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ تم بولیں گے حضور سو گئے تھے، بعد میں وضو نہیں کرے؟ میں نے کہا نا، حضور کا وضو تھا نا تہجد کا، تو حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، اس لیے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے امی۔ تو امی کے معنی کیا ہیں؟ امی کے معنی اگر ان پڑھ لیں گے تو حضور کی شان میں گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ۔ لہذا امی کے معنی سن لو۔ امی اسے کہتے ہیں جس نے علم کے اسباب کو اختیار نہ کیا ہو، اور علم کے اسباب دو ہیں، کتاب کا پڑھنا اور قلم سے لکھنا۔ علم کے دو اسباب ہیں، کتاب اور قلم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ علم کے دو اسباب ہیں، کتاب اور قلم، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھا اور اپنی جانب سے براہ راست آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ تو اوروں کے لیے امی ہونا عیب ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے امی ہونا آپ کی عظمت شان ہے۔ اس امی کے زبان پر اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا، پوری دنیا کو چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اپنے بندے پر، تو پھر تم بنا کر لاؤ ایسی کتاب، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی عرب ہے، تم بھی عرب ہونا، تم بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکے، قرآن نے چیلنج کم کیا۔ اچھا پوری کتاب نہیں تو نہیں، 10 سورے تو لے کے آؤ، نہیں لائے۔ قرآن نے کہا اچھا 10 نہیں تو ایک ہی سورہ بنا کے لاؤ۔ سب سے چھوٹی صورت 114 صورتیں ہیں قرآن میں، سب سے چھوٹی صورت ہے 3 لائن کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 لائن ہی ایسی بنا کے لاؤ، فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ معیار پر ہو، الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، ان کے معانی بھی اعلیٰ درجے کے ہوں۔ اس قوم کو چیلنج کیا،
جو دنیا میں سب سے غیور قوم تھی، غیرت مند۔ دنیا میں جاہلاں تو بہت ہوئے ہوں گے، لیکن ان سے بڑھ کے کوئی جاہل دنیا میں قوم پیدا ہی نہیں ہوئی، جو اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر گڑھا کر کے اس کو دفن کر دیتے تھے، بلکہ زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اتنی جاہل قوم تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اتنے جاہل تھے، کیوں؟ غیرت کی وجہ سے۔ قرآن نے ان غیور قوم سے خطاب کیا، ان کو چیلنج دیا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم پورے دنیا کے لوگ، پورے دنیا کے جنات، شیاطین اور جن جن کی تم پرستش کرتے ہو نا، سب مل کے اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے جیسی 3 لائن کی کوئی جو ہے چیز پیش کرو۔ نہیں کر سکتے، پٹک لیے ارماں، یہ لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، کئی جنگاں کر لیے، اتنا نہیں ہو سکا کہ 3 سطر ہی کا کلام بنا کر لائے۔ کیوں؟ لا ہی نہیں سکتے تھے۔ جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی ہے، اس لیے امی کا ترجمہ ہوگا کہ جس نے علم کے اسباب کو اختیار نہیں کیا وہ امی ہے۔ اور آپ کی قوم بھی ایسی تھی، اتنا بڑا شہر مکہ، اس میں پڑھے لکھے 16 سے 17 آدمی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور بعض وہ تھے پڑھنا آتا تھا لکھنے نہیں آتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی عالمہ تھی کہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے روایت ہیں، لیکن حضرت عائشہ پڑھنا جانتی تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی۔ بہرحال امی اسے کہتے ہیں جس نے علم کے اسباب کو اختیار نہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہر قوم پڑھنا لکھنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتی ہے، باعث ترقی سمجھتی ہے۔ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ ان کو لکھنے پڑھنے سے اتنا کیوں بھاگتے تھے؟ الرجی تھی ان کو لکھنے پڑھنے سے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے، ان کی تھنکنگ الگ تھی، ان کی سوچ، کہتے تھے لکھنا کئی کو، پڑھنا کئی کو۔ پڑھنا اس لیے کہ یاد رہے، جیسے بچے ایگزام سے پہلے پڑھتے نا جی، کہہ کے ہاتھ سے یاد رہنا بول کے۔ اچھا دکانداراں ادھاری کھاتے لکھ کے رکھتے، لکھنا کئی کو، یاد رہنا بول کے۔ ارے بولتے تھے آلریڈی ہمارے کو یاد ہی رہتا، پھر لکھنا کئی کو، پڑھنا کئی کو۔ بڑی ذہین قوم تھی، بہت برلنٹ قوم تھی۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس خاندان میں آپ کو پیدا فرمایا، اس خاندان کو قابل ہونا ہی تھا نا جی۔ بہرحال وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں میں سے بعض جو تھے امی تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کی خیالات، ان کی آرزوئیں بہت اونچی تھی، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ آج بھی یہ یہودی قوم ہے نا، دنیا میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے۔ اب کھارے جوتے بیٹے، ہاں جی 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، جنگ چل رہی ہے، پوری طاقت جھونک دی اس نے، شہروں کو تباہ کر دیا، اور تقریباً 20,000 سے زیادہ مظلوم فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں 7 سے 8,000 صرف معصوم بچے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمانی ایسی قوت عطا فرمائی، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اے بات سمجھ میں، اتنا مار جو ہے ہٹلر کے بعد یہودی کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ ہٹلر ان کا استاد تھا، اس نے دیکھا دنیا میں سب سے خبیث اور فتین قوم کوئی ہے تو یہی ہے،
اس نے گیس چمبر میں ڈال کے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. ہاں جی، یہودی آج بھی روتے ہیں وہاں جا کے، اسے ہولو کاسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 75 سال تک کوئی ان کو چیلنج نہیں دے سکا تھا، لیکن اب کے ذرا مہنگا پڑا. ہاں جی، تقریباً 11,000 سے زیادہ یہودی مارے گئے، اور ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ان کے جنگ کے اسباب تباہ ہو گئے ہیں. ہاں جی، بھوکے لو گیا بھیکو. بہرحال اللہ تعالیٰ بیلنس رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر اللہ ظالموں کو اس طرح ٹھکانے نہ لگاتا تو سرزمین پر کوئی عبادت خانے باقی نہ رہتے. لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. تو اللہ تعالیٰ حساب چکتا کر دیتا. ہمارے کو تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان مظلوم ایمان والوں کے لیے ہم دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو فتح مبین عطا فرمائے، اللہ ظالم دشمن کو نیست و نابود فرمائے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا. اور ان یہودیوں میں سے بعض جو ہے بے پڑھے لکھے لوگ، لیکن ان کی خیالات بہت اونچے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وہ محض خیالات ہی خیالات ہیں، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. یہ تو حال تھا ان کے جاہلوں کا. اب ان کے عالموں کا حال بھی سنو. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کے علماء جو تھے نا، اللہ کی کتاب تورات میں انہوں نے تحریف کی، یعنی اس میں بدل ڈالا. انہوں نے جو احکامات سخت تھے نا، وہ آیتیں نکال کر ہلکے پھلکے آسان سے احکامات اس میں لکھ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جرموں کی سزا بیان کی گئی تھی بڑی سخت تھی. تو غریب اگر جرم کرتا اسے پوری سزا دیتے تھے، کہتے تھے اللہ کی کتاب میں یہ سزا ہے. اور اگر بادشاہ کوئی غلطی کرتا یا شہزادہ یا کوئی مالدار، تو اب اتنی بڑی سزا ان کو دینا ہے. تو انہوں کہتے ہیں مول صاحب ذرا یہ ہدیہ رہندے، ہمارا خیال رکھو ذرا. ہاں جی، تو رشوتیں لے کر یہ حرام خور غلط مسئلے بتلاتے تھے. لوگ پوچھتے اللہ کی کتاب میں ہے کیا؟ تو یہ ان کے عالمہ اللہ کی کتاب میں تبدیل کر دیتے تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. ہلاکت اور تباہی ہے ان عالموں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اس میں مکسنگ کرتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. پھر کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے حکم ہے، یہ آیت بھی اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تاکہ اس کے ذریعے سے رشوت حاصل کرے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ نے فرمایا جو ہاتھاں سے لکھ رہے نا، ان کے ہاتھاں جھڑ جاؤ بیٹوں گے، ان کے ہاتھاں جھڑ جاؤ. ہلاک ہے، ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں انہوں نے اپنی جانب سے لکھا. اور جو اس سے جو کما رہے ہیں نا، ان کی کمائی بھی تباہ برباد ہو جائے. ان کے لیے ویل ہے. ویل بولے تو کیا؟ ویل کے معنی ہلاکت کے ہوتے ہیں، لیکن ویل جہنم میں عذاب کا ایک طبقہ ہے. اس سلسلے میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویل کے معنی شدت عذاب کے ہیں، شدید عذاب۔ حضرت سعید ابن المسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں جہنم کے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ بھی جل کر ریت ہو جائیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 برس تک اترتا چلا جائے گا تب بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اسی طرح سعود سے سعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس پر کافر کو چڑھایا جائے گا، 70 سال لگیں گے اوپر چڑھے گا، پھر وہاں سے اس کو ڈھکیلا جائے گا تو نیچے پہنچتے بھی 70 سال لگیں گے۔ اور ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم میں عذاب کی ایک وادی ہے کہ جہنم کا دوسرا حصہ اس سے روزانہ 40 مرتبہ، ایک روایت میں 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ یہ شدت آگ سے مجھے بچا، تو اس میں ڈالا جائے گا کس کو؟ اللہ کی کتاب میں جو تبدیلی کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ ویل میں ڈالا جائے گا ان نمازیوں کو جو نماز سے سستی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا۔ اللہ نے فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کے لیے۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو سامنے کسی کو تانا دیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور مال کے تھپیاں لگا کے رکھتے ہیں نوٹاں کے، اور یہ سمجھتے ہیں جب تک مال رہے گا میں رہوں گا، اور مال میرا ہمیشہ رہے گا میں بھی ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تو بھی نہیں رہیں گا، تیرا مال بھی نہیں رہے گا۔ ہاں جی، یا تو مال چلا جائے گا یا مال والا چلا جائے گا، یہ دونوں ہمیشہ نہیں رہتے۔ اس لیے مال کا جو حق ہے وہ ادا کر دو۔ زکوٰۃ سالانہ 40واں حصہ، 1000 کو 25 روپے زکوٰۃ۔ ہاں جی، 40,000 ہے تو 1000 زکوٰۃ جو بینک بیلنس ہے تمہارا۔ یا عورتیں جو سونا چاندی پہنتے نا، زیورات، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، پہننے کا تو بہت شوق ان کو، 1 کلو بھی ڈالے نا انہوں برابر گلے میں لے کے پھرتے، نکو نہیں بولتا ہے، زکوٰۃ کون دینا اس کی؟ ہاں جی، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا اس کو کنز کہا۔ اللہ نے فرمایا یہ سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اس لیے جتنے عورتیں سن رہے نا،
اپنے زیورات کی زکوٰۃ سالانہ ضرور دینا. ہاں جی، تم بولیں گے مول صاحب ہم کہاں سے دینا جی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاں، پہننے کا شوق ہے، زکوٰۃ کون دینا پھر؟ ہے نا، ہمارے گھر والے دیتے نا، یہ بیچارہ کیوں دیں گا؟ اس لیے میں بھائیوں کو بولتا ہوں اپنے بیویوں کو ہدیہ بھی دیتے رہو. ہاں جی، 1000 کما رہے تو گھر خرچے کے علاوہ 100 روپے الگ سے دینا. 1 لاکھ کمائی ہے تو 10,000 بیوی کو دینا سالانہ، یہ ماہانہ. تو تھوڑے تھوڑے جمع کرتے ہو نا، پھر سال کو پھر خیرات بھی کر سکتے، زکوٰۃ بھی دے سکتے. ہم ہو گئے بخیل، ہم جان کو نہیں کھاتے، رکھ کے بھوکے مر جاتے ہم. ہاں جی، اپنے بیویوں کو ہدیہ دو. دیں گے نہیں دیں گے؟ یہ تفسیر میں رہتے عورتیں بہت خوش ہوتے، ارے کیا مولانا ہے جی، ہماری سائڈ کھینچتے نا. ہو، شریعت کا بھی حکم ہے نا جی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کا تم پہ حق ہے. صحابہ نے پوچھا حضور ہماری بیویوں کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا جو تو کھائے وہ اس کو بھی کھلا، جو پہنے اس کو بھی پہنا، اس کے چہرے پہ نکو مار. ہاں جی، اب جو کھائے وہ کھلاؤ. تم کیا کرتے ہیں، گھر میں دال پکی نا، سیدھا ہوٹل میں جا کے 2 پلیٹ بریانی مار دیتے. اب گھر میں آتے ہیں، بیوی بولتی ہے جی کھانا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا، میرے کو بھوک نہیں ہے. میرے کو بھوک کیسا رہیں گی، تو بریانی کھا کے آئے بیٹا. یاد رکھو حدیث پہ عمل اس پہ بھی ہے. علی حدیث نماز آمیش نہیں ہے، یہاں ہاتھ بننا کہ ہاتھ بننا، یہ بھی حدیث ہے. جو تو کھائے اپنے بیوی کو کھلا. اگر ہوٹل میں بریانی کھائے رہے، جتنے پلیٹ کھائے اتنے پلیٹ پارسل گھر کو لا کے دینا. ہاں جی، ہاں. آپ خود جا کے ہوٹل میں گلاب جامن کھا جا رہے، گھر میں بولتے نہیں میرے کو بھوک نہیں ہے. یہ حدیث ہے. یہ اب لوگ ہم بولتے ہیں ہم حدیث والے ہیں. یہ حدیث پہ عمل کون کرنا، تم کرنا کہ ہم کرنا؟ حدیث ہے تو پورے پہ عمل کرنا نا جی. نماز کی حدیث پہ عمل کرو، معاملات کی حدیث پہ عمل کرو، تجارت کی حدیث ہے اس پہ عمل کرو. ہاں جی، اللہ کے رسول کی احادیث تو پورے زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما ہے نا. ہاں جی، جو تو پہنے اس کو بھی پہنا. بولے تو جتنے 1000 کا جوڑا تو اپنے ہاتھ سے بنا رہا نا، اتنے 1000 کا ڈریس اپنے گھر والی کو بھی لانا. ہاں جی، اپنے بچوں کو بھی لانا اتنی قیمت کا. اپن تو 10,000 کا جوڑا بنا رہا، بیوی کو بولا یہ 2000 ہے، جا کے تیرا تجھ لے کیا، میرے کو نہیں سمجھتا. ہاں بھائی بوڑی ماپ کھوٹا نا. یہ بھی تو حدیث ہے نا جی. اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت. اس طرح سے تمہارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. ہاں جی، احسان یہ نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو تم دو، احسان یہ ہے کہ بن مانگے تم کسی کو دے دو، یہ احسان ہے. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں. ایک سائل آیا کہ حضرت اللہ کے نام پہ کچھ تو بھی دو. 500 درہم نکال کے اس کو دیے اور دے کے رونے لگے. انہوں نے بولا حضرت رو رہے گئی، کو زیادہ دیے بول کے رو رہے گی. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، تو نے مانگا تب میں نے تجھے دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بن مانگے میں تجھے دے دیتا. ہے بات سمجھ میں؟ ہاں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں جو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم کے عذاب کا سب سے شدید ترین طبقہ اس میں ڈالا جائے گا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں میں. وویل لہم مما یکسبون، ان کی کمائی بھی تباہ برباد ہو جائے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ یہودی کہتے تھے
کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، جلنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے کو ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں گنتی کے چند دن، یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے، یعنی 7 دن، اس کے بعد نکالے جائیں گے اور پھر باقی دوسرے ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم میں جو بچھڑے کی پوجا کیے ہیں 40 دن، وہ گنہگار 40 دن جہنم میں رہیں گے اور بعد میں وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جہنم کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوں گے، اور جو بھی مختون ہوگا یہودی اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا واہ رے واہ، تم کچھ بھی کریں گے تمہارے کیا 7 خون معاف ہے کیا بیٹے؟ ہاں جی، تو یہ محض ان کے خیالات تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہودی کہنے لگے جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہیے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی ایگریمنٹ لکھ لیا ہے کیا کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کریں گا، یا تم اللہ پہ جھوٹے باتیں کر رہے، جھوٹا الزام لگا رہے؟ ایسا عہد تو اللہ نے کسی سے نہیں کیا۔ ہاں جی، اللہ نے تو قانون بیان کیا کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک قانون بیان کیا، اصول، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی گناہ کیا اور گناہ کرتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ گناہوں نے اس کو گھیر لیا، تو یہی لوگ ہیں جہنمی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ، وہ کالا دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے اور ایک نقطہ لگتا ہے، ہوتے ہوتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت کی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا گناہوں کا، اب یہ کوئی ہدایت کی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھو، گناہ میں مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے، انسان ایک گناہ کرتا نا تو وہاں ختم نہیں کرتا انہیں، اور ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر ہوتے ہوتے یہ گناہ کی نحوست سے کفر میں چلا جاتا ہے، اور جب کفر میں چلا جائے تو کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ہم فیہا خالدون، جیسے ابلیس ایک نافرمانی کرا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کیوں رے؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ اس نے کہا واہ رے واہ، ایسا کیسا الٹا حکم دیا؟
میں سینئر انہیں جونیئر، میں اس کے سامنے جھکوں؟ جی اصل میں اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، پھر آدم کو کیوں کرو؟ اصل میں اس کو توحید کا حیضہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ حکم کس نے دیا؟ ہاں جی، اللہ نے حکم دیا ہے۔ بس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا اللہ کے حکم سے، واستکبر تکبر کیا، اس گناہ میں اور بڑھتا چلا گیا، اور انجام کیا ہوا؟ کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے نا فوراً توبہ کر لو اور صدقہ دے دو، کیونکہ گناہ سے اللہ کو بہت نفرت ہے۔ اللہ کا غصہ بڑھ جاتا ہے، صدقہ دیے تو ذرا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ اور پھر معافی مانگ لو، تھوڑا گھایا کر کے 2-3 آنسو بہا لو، اللہ کو رحم آ جاتا، اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو ایمان کی حفاظت اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ ایمان کو نیک عمل کا کوریج ہے نا تو ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر نیک عمل ہٹ گئے نا پھر یہ ایمان بھی چل جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو گناہ کفر تک پہنچا دیتے، اور پھر کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے عذاب۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی اور نافرمانیوں کی لسٹ بیان کی جا رہی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ حدیث مبارکہ سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث آیت شریفہ پڑھ لیں، لا تعبدون الا اللہ، یہ ہے توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تیری اماں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا امک،
تیری اماں. انہوں نے کہا اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا امو کا، تیری ماں. انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابو کا، تیرا باپ. دیکھو، یعنی باپ سے زیادہ ماں کی خدمت پر حضور نے توجہ دلائی، کیونکہ اولاد پر باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے کہ اس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا، کتنی تکلیفیں برداشت کی. ہاں جی، اور پیدائش کے وقت کی جو تکلیف ہے، یاد رکھو، اولاد اگر ماں کی زندگی بھر خدمت کرے، اس ایک چیخ کا بدل نہیں ہو سکتا جو اس کی پیدائش کے وقت اس نے ماری تھی، اس ایک تکلیف کا بدل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تم بولیں گے خود کے دیکھو تو ملتی کیا، سیوا کر، خدمت کر. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر. ہاں جی، اولاد کیا کرتی معلوم؟ جب تک شادی نہیں ہوئی نا، اتنے لاڑاں کرتے، اماں میں تمہارو کیسا بھی پالتا ہوں دیکھو. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی رے، اب عورت کان میں سور پھونکتی، اجی تمہاری اماں بابا بہت کرکریاں کر رہے، اپن الگ جا کے رہیں گے. اس کو پراں لگتے ہی نہیں، بیٹا اڑ جاتا، یہ سمجھ کے کہ دوسری جگہ رہے تو الگ بہت سکون میں رہیں گے. یاد رکھو، ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دیں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ دنیا میں اس کی سزا نہ بھگت لے. اس لیے ماں باپ کا دل دکھا کے چل جانے والے نا کبھی سکون میں نہیں رہتے، ان کی اولاد سے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا. ہاں، ماں باپ اجازت دیے، گھر چھوٹا ہو گیا، فیملی بڑی ہو گئی، ماں باپ بولے جا بیٹے تم الگ سے رہو، ماں باپ اجازت دیے تو ان کی دعا میں رہتے ہیں. ہاں جی، اگر ان کو تکلیف پہنچا کے چلے گیا نا تو ماں باپ کی دعا تمہاری موت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس لیے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، دنیا میں کوئی سکون نہیں ہوتا، چاہے مال حکومت بھی مل جائے سکون نہیں ملے گا. ہاں جی، بہرحال اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک بولے تو کیا؟ ادب کے ساتھ رہو، ان کا احترام کرو، ان کے کھلانے پلانے پہنانے کا خاص خیال رکھو، ان کو آرام پہنچاؤ. ہاں جی، بیمار ہو جائے علاج کرو، ان کی ہمدردی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو. ہاں جی، اللہ نے فرمایا ماں باپ کو پلٹ کے جواب نہ کو دو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے فرمایا ماں باپ کو اف بھی مت کہو. ہاں جی، بعض ماں باپ رہتے جلاری سواری رہتی، وہ گانا نہیں گانا، تم تنگ آتے ہیں کیا جی یہ روز کی کرکریاں. ہاں جی، تو کبھی تمہارے منہ سے نکل جاتا کیا جی روز کرکریاں تمہارے. اللہ نے فرمایا یہ بھی مت کہنا، اف تک مت کہنا، اوہ تک نہیں کہنا. ہاں جی، ماں باپ جو بولے نا سن لینا. اللہ کانا دو دیے نا جی، سنو، اور دروازے سے باہر نکلے یہ کان سے چھوڑ دو. تمہارے کو برداشت نہیں ہوتا. اب اتنی میری عورت تمہاری سیوا کر رہی پھر بھی تم ہی گالیاں دے رہے. نہ کہو، اس کو بھی سمجھا، تیری بھی اماں ہے، تیرے بھی بابا ہے. ہاں جی، تھوڑا صبر کر لے. صبر کر لیے تو فائدے میں رہتے، دعا ملتی اور ان کی پوٹلی جو ہے نا وہ بھی مل جاتی. ہاں، بعض ماں باپ رہتے پوٹلی
انہوں دکھاتے نہیں کسی کو. ہاں جی, جو ہوشیار باپ رہتا نا بیٹے کو جلدی اپنی پوٹلی نہیں بتاتا. ہاں جی, کیونکہ انہیں کھا کے کر کے برباد کر دیں گا کام تو بھی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو عمر والے ہیں نا ان کو بولتا ہوں میں, اپنی تجوری کی چابیاں بیٹے کو جلدی نہ کو دو. دے دیے رے, بعد میں پھر محتاج بن جاتے. لا بیٹا بیڑی پینے کو 10 روپے دے. ہاں, زندگی بھر سخی رہا, اب بڑھاپے میں کیا بھیک مانگ رہا کیا؟ ہاں جی, اپنے اون پہ زندگی گزارو, محتاج مت رہو اپنی اولاد کے. یہ بات سمجھ میں؟ اب بعد میں جانے کے بعد سب اولاد کچھ ملنے والا ہے نا جی. ہاں جی, ہاں لیکن اولاد پریشان ہے تو بخیلی نہ کو کرو, دو اپنی اولاد کو. ہاں جی, ہاں. بہرحال تم بولیں گے اتنے باتیں قرآن میں رہتے کیا؟ ارے قرآن تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہی تو ہے نا, یہ کوئی پوتی تو نہیں ہے. ہے جی, پڑھ لیے جھالا کا جھالا. یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بیان کرتا ہے. یہ تو پوری زندگی کا نظام حیات ہے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں, اتنی بات ہے, قرآن نے اصول بیان کیے اور نبی نے اپنی زندگی میں کر کے بتائے. آپ کی سیرت کیا ہے جی؟ قرآن کی تفسیر ہی تو ہے. قرآن کو سیرت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے اور سیرت نبی کو قرآن کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. خاموش جو رہے وہ خدا کی کتاب ہے, جو بولنے لگی وہ رسالت مآب ہے. ہاں جی, ہاں. قرآن کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے نا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو سمجھنا ہے اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ سے سمجھو. آپ کی عملی زندگی قرآن کریم کی تفسیر ہے. حضرت عائشہ سے کچھ صحابہ نے کہا, ام المومنین اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے ذرا بتلائیے, آپ کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی قرآن تو پڑھے ہیں. فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور کی سیرت پورا قرآن کریم ہے. ہاں جی, یوں سمجھ لو قرآن تھیوری ہے اور سیرت نبی پریکٹیکل ہے. ہاں جی, ہاں. قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے سیرت, اور قرآن سیرت سے ہٹ کے نہیں. اللہ کے نبی نے پوری زندگی 23 سال تک اپنی زندگی سے عمل کر کے قرآن کی تفسیر بیان کر دی. ہاں, تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد پہ سختی نہ کرے. اولاد جب خدمت کرے نا خواہ مخواہ ان کی شکایتیں کرتے پھر رہے. ہاں جی, نہ, اپنی اولاد کے عیب کو چھپاؤ اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اگر نہیں سدھر رہا نا ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو. ہاں جی, ان کی غیبت چغلیاں کرتے نہ کو پھرو, اولاد کو ٹینشن آتا. ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے بابا ہوٹل میں بیٹھ کے ہمارے غیبت نہ کر رہے. نہ کہو, اپنی اولاد کا عیب چھپاؤ. ہاں جی, اولاد کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہو. اگر کوئی سخت سستی ہو گئی صبر کرو. ہاں جی, خالی اولاد پر ہی ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں بلکہ ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے ماں باپ پر اولاد کا کہ جب پیدا ہونا اس کا اچھا نام رکھے. دوسرا حق یہ ہے اس کو تعلیم دے, اس کی تربیت کرے. اور تیسرا حق یہ ہے جب جوان ہو اس کی شادی کر دے. یہ حقوق ادا کر دیے ماں باپ. اب اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں کہ ان کے حیات تک ان کی خدمت کرے. یہی بات سمجھ میں؟ ہاں, تو اپن ان کا حق ادا کرے تو انہوں اپنا کرتے چھ. اپنی جو ہے حق ادا نہیں کرے اولاد کا, پھر یہ توقع رکھنے اولاد ہماری سیوا کرنا. کیسا کریں گی جی؟ تم خدمت کرو
اس کے بعد جب بڑے ہو جائیں وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ اچھا، وَذِي الْقُرْبَى، اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار بولے تو اماں کے سگے اور باوا کے سگے، ہاں جی، اماں کے سگے مامواں ہیں، خالائیں ہیں اور ان کی اولاد، باوا کے سگے چچا کے، پھوپھیوں کے، ہیں جی، ان کی اولاد۔ اب نہ اماں کے سگے رہے نہ باوا کے، اب تو صرف جورو کے سگے چڑھ رہے ہیں۔ لسٹ تیار ہوتی ہے دعوتیوں کی، سب سے پہلے سالے کا نام، پھر سالیاں کا، ہاں جی، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے نا وہ ہوم منسٹر انہیں ناراض ہو جاتی، کیا جی میرے بھائیوں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، ہاں جی۔ اور دوسرے نمبر پہ چل رہے ہیں سمدھی اور سمدینیاں، اماں بابا کے سگے بھول گئے پرانے۔ یاد رکھو، ماں باپ کے رشتہ داروں کو بھول جاؤ گے نا، اپنا خاندان ہی بھول جاؤ گے۔ ہمارا خاندان تو انہی سے ہے نا جی، اپنی خاندان کی پہچان بھول جاؤ گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا خاص طور سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ پریشان ہیں تو ان کے کام آؤ، ہاں جی، پیسے رکھ کے بڑھتے نہیں ہیں بلکہ زیادہ دیتے ہیں تو کیڑے لگ کے سڑ جاتے ہو نا، کیا فائدہ۔ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو۔ رشتہ داروں میں غریب بچیاں ہیں، ان کی شادیوں میں مدد کرو، اللہ دیا ہے تو کرو نا جی، ہاں جی۔ یتیم بچے بچیاں ہیں، ان کی سرپرستی کرو، ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری لو۔ یہ ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا، جب وہ بالغ ہو جائیں تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اب یتیم نہیں رہتے، ہم نے مستقل ناگرک بن جاتے ہو نا، مکلف ہو جاتے۔ تو یتیمی بالغ ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے جیسے بڈھے بھی یتیم کہلائیں گے۔ ارے بابا چلے گئے نا جی، ہاں جی، السلام علیکم یتیم صاحب، نہ بالغ ہونے سے پہلے اگر ماں باپ یہ والد کا انتقال ہو گیا تو یتیم کہلائے گا۔ جب بالغ ہو جائیں یتیمی ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا لا یتم بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہی۔ تو یتیموں کا خاص طور سے خیال رکھو۔ اللہ تمہیں دیا ہے مال دولت، تو یتیموں کی سرپرستی قبول کر لو، ان کو تعلیم دلاؤ، ہاں جی، ان کو قابل بناؤ، اور شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دو۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اگر کچھ نہیں دے سکتے نا، کم سے کم زبان سے اچھی بات تو کرو۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے، اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ہاں جی، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کیا کرو، ہاں جی۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ اخلاق کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نمازاں چھوڑ کر خدمت خلق نہیں، یاد رکھو،
حقوق العباد بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو پابندی سے۔ تم سمجھتے زکوٰۃ دیے تو اتنا پیسہ کم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، اللہ اور دیتا تمہارے کو۔ ہمارا خیال یہ ہے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا، اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرنے سے مال میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل، یہ احکامات تم کو دیے گئے تھے مگر تم عمل نہیں کرے، تم نے روگردانی کی، تم پھر گئے اپنے وعدے سے۔ ہاں تھوڑے لوگ قائم رہے، معلوم ہوا ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب خراب نہیں ہوتے، کوئی بھی قوم میں رہندے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے ہیں جی۔ اب ہمارے مسلمان کسی سے غلطی بھی نہ ہونے ہوتے، ارے مسلمان ایسے بگڑے جی، انہوں بگڑے نہیں بڑے، تو بگڑا بیٹا۔ ہاں جی، کس کو خراب بولوں، سب سے خراب میں ہوں، کس کا حساب کیا ہے، خود بے حساب میں ہوں۔ ہاں جی، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ تم وعدے پہ قائم نہیں رہے، تم پھر گئے، مگر تم میں تھوڑے لوگ تھے، اور وہ تھوڑے لوگ جو تھے نا وہ حضور پر ایمان لائے۔ ہاں جی، جو اچھے لوگ تھے نا وہ حضور پر ایمان لائے، حق بات کو سمجھے اور عمل کی۔ اس کے بعد یہودیوں کی اور ایک لسٹ بیان کی جا رہی ہے ان کے نافرمانیوں کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، مدینے میں عرب کے 2 قبیلے تھے جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ زمانے قدیم سے اس شہر میں رہتے تھے، تو ان میں دوستیاں تھیں۔ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی دوستی عرب کے قبیلے خزرج سے تھی، اور یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کی دوستی عرب کے قبیلے اوس سے تھی۔ اور یہ 2 قبیلے عرب کے تھے، اتنے لڑاکو تھے، فل آپس میں لڑتے تھے۔ اب ان کے دوستاں ان کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اوس کی جانب سے یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اور خزرج کی جانب سے یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، جنگ ہوتی تو آپس میں اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے تھے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 باتوں کا حکم دیا تھا یہودیوں کو۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرنا، دوسرا حکم یہ تھا اپنے لوگوں کو وطن سے نکالنا نہیں، اور تیسرا حکم یہ تھا اگر تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، جرمانہ دے کے چھڑا لینا۔ اب یہ یہودیوں نے کیا کیا؟ پہلے 2 حکم پہ عمل نہیں کیا۔ ہاں جی، آپس میں جنگ ہوتی تھی عربوں کے ساتھ مل کر، یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اور جو پارٹی جیت جاتی نا ہارنے والے کو وطن سے باہر نکال دیتی تھی۔ 2 باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات پہ بہت پکا عمل تھا، اگر کوئی یہودی قیدی ہو جاتا تو یہ دوسرے یہودیاں اس کو پیسے دے کے چھڑاتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا
کہ یہ کیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے اللہ کا ہمارے کو یہی حکم ہے کہ اگر یہودی میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو ہم اس کو فدیہ دے کے چھڑانا اللہ کا حکم ہے۔ تو لوگ کہتے پھر لڑتے کیوں ان کے ساتھ؟ وہ کہتے بھئی وہ دوستانے کا معاملہ ہے، دوستوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واہ رے واہ، کتاب کے بعض حصے پہ تو عمل کرتے ہو اور بعض حصے پہ عمل نہیں کرتے، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ یہ اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کی کتاب کے بعض حصے پہ عمل کرنا اور بعض پہ عمل نہیں کرنا، اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو گئے اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس کو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے اس پر، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی تو ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی لوگوں میں سے ایک گروہ کو تم وطن سے باہر نکال دیتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ تو یہ دو باتوں پہ تو عمل نہیں کرے، اور تیسری بات پہ بہت شوق سے عمل کرتے ہیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے پاس تمہارے خاندان کا کوئی قیدی آ جائے تو اس کو فدیہ دے کے، جرمانہ دے کے چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکال باہر کرنا ہی تم پہ حرام تھا۔ تو یہ کیسی نیکی ہو گئی تمہاری، ایک حکم پہ عمل کرے دوسرے پہ عمل نہیں کرے؟ ہاں جی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو، بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا سزا ہے اس کی جو اس طرح سے کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اللہ غافل نہیں ہے، اللہ گناہ کی سزا فوری نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سزا سے بچ گئے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ اگر گناہوں کی فوری سزا دینے لگے نا، گناہ کرتے پڑ بول کے مر جاتا ہے، پورے بازار میں لاشا شلاجا پڑ جاتے ہیں، ہاں جی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، بندہ آج نہیں تو کل سدھریں گا، پرسوں سدھریں گا، ہاں جی، جب نہیں سدھرتا نا، جب پانی سر سے گزرتا ہے تب خدا کا عذاب آتا ہے، پھر اس وقت اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں مسلسل پیغمبر بھیجے، مسلسل پیغمبر، اور ایک ایک وقت میں سینکڑوں پیغمبر ہوتے تھے، ہر گاؤں میں ایک پیغمبر، ضلع لیول پہ، تعلقہ لیول پہ، دیہات کے لیول پہ پیغمبر ہی پیغمبر، ہاں جی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
کہ یہودی اتنے خبیث ہو گئے تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ایک ایک دن میں انہوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا، ادھر قتل کیے اور پھر جا کے دکانہ کھول کے بیپار کرتے بیٹھ گئے۔ اتنی خبیث نبیوں کا مرڈر کرنے والی قوم ہے، وہی خباثت آج بھی انہوں میں باقی ہے۔ ہاں جی، آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، شریعت عطا کی، انجیل عطا کی، معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو تقویت دی عیسیٰ کو روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس بولے تو جبرائیل علیہ السلام، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر دشمن تھے یہودیاں۔ ہاں جی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر دشمن تھے، یہاں تک کہ یہودیوں نے روم کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ دائر کیا کہ یہ شخص شعبدہ باز ہے اور لوگوں کو بھیڑ جمع کرنے کی اس میں بڑی صلاحیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو حکومت کے خلاف یہ بغاوت کر جائے۔ روم کی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، اور پھر یہودیوں کی مذہبی عدالت نے بھی پھانسی کی سزا سنائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو سپاہی گرفتار کرنے کے لیے نکلے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہیں۔ ہاں جی، ان کا ایک شاگرد نے غداری کی، اس نے کہا میرے کو معلوم ہے کہاں ہیں انہوں۔ سپاہی بولے چلو ہمارے کو بتا بیٹا۔ اب وہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام جس حجرے میں تھے، سپاہیوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا تم باہر ٹھہرو، اندر سے بلا کے لاتا ہوں۔ ادھر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا عیسیٰ کو اوپر اٹھا لا۔ حضرت جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان سے اوپر اٹھا لیا۔ یورپ میں جو مکانات رہتے نا، تو ان کا جو ہے وہ روشن دان بیچ میں رہتا، چمنی کی جگہ دیکھے ہوں گے ان کے گھراں، ہاں جی، بیچ میں رہتے۔ تو حضرت جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب وہ شاگرد غدار انہیں ڈھونڈ رہا، ارے یہاں تھے کہاں گئے یہاں۔ اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ کی طرح بنا دی، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دی۔ اب انہیں ڈھونڈ کے تھک کے باہر آیا اور سپاہیوں سے کہا اندر نہیں ہے انہوں۔ سپاہی بولے تو عیسیٰ ہے، اس کو گرفتار کیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا اور سلیب پر لا کر وہاں پھانسی چڑھا دی۔ سلیب بولا تو کیا، 2 لکڑیاں رہتے تھے، ایک انسان کی قد سے بڑی اور ایک انسان کے دونوں ہاتھ پھیلا تو اتنی لمبی ایک لکڑی، جسے کراس کہتے ہیں نا، کراس۔ عیسائی جتنے بھی چرچ ہیں نا، اس کے اوپر علامت ہے ان کی کراس، اور اس کی کراس گلے میں بھی پہنتے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی حضور کی خدمت میں آئے، ایمان لائے، ان کے گلے میں سونے کی کراس لٹکی ہوئی تھی، سلیب۔ حضور نے فرمایا عدی یہ کیا گلے میں بت لٹکا رکھا ہے، توڑ کے پھینک اس کو، توڑ کے پھینک دیا۔ ہاں جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ لایا گیا۔ وہاں کیا کرتے تھے، وہاں کھڑے کر کے اس لکڑی پہ ہاتھوں کو کیلے ٹھوک دیتے، پیروں کو، پھر پھانسی پہ چڑھاتے تھے۔ ہاں جی، اس طرح سے اس کو سلے پر لٹکا دیا گیا۔ آپ کی اماں وہاں آ کے روتی تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ذرا جا کے اپنی ماں کو تسلی دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اماں روتے بیٹھی تھی۔ سمجھا اماں یہ میں نہیں ہوں، یہ دوسرا چاہیے، اللہ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اپنی اماں حضرت مریم کو انہوں نے تسلی دی۔ تو جو ہے اب یہ معاملہ کنفیوژن ہوا۔ یہودیوں نے تو دعویٰ کیا
انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو پھانسی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ عیسیٰ تھے تو وہ شاگرد کہاں گیا؟ اگر وہ شاگرد تھا تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ ہاں جی، آج تک کنفیوز میں ہے۔ بہرحال یہ عیسائیوں کی سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ان کے پیغمبر کو جس قوم نے پھانسی کی سزا دلوا دی، اب عیسائی ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کو ساتھ دے رہے، امریکہ اور یورپ، کس کو؟ اسرائیل بولتے یہودی، ان کو مدد کر رہے ہیں، ان کو ساتھ دے رہے ہیں، ہاں جی۔ اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے سے دشمنی کر رہے کم وقت۔ کتنی بدعقلی کی، کتنی جو ہے بری بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی، تقویت پہنچائی روح القدس یعنی جبرائیل سے۔ اس کے بعد فرمایا یہودیو، جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر حق بات لے کر آئے اور تمہارے دل نے اسے پسند نہیں کیا تو نبیوں کو تم نے جھٹلایا، اور ایک جماعت نبیوں کی تم نے ان کو قتل کر دیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ایسے احکامات لے کر جن کو تمہارے دل نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا؟ تکبر بولے تو کیا؟ حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ورنہ اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، یہ تکبر نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں جی، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو نہیں ماننا۔ کوئی حق بات پیش کرے تو بولے جاؤ جی میں نہیں مانتا، یہ ہے تکبر۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، او یہودیو، تم نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت نبیوں کی تم نے ان کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اتنے جو ہے یہ جری ہو گئے گناہ پر کہ نبیوں تک کا مرڈر کیا انہوں نے۔ جب حضور نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، کہنے لگے نا جی ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، کوئی اور دعوت اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ ہی نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جو ان کے پاس وہ کتاب آ گئی قرآن اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس، قرآن کسی کتاب کی اپوز نہیں ہے بلکہ تصدیق کرنے والی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ یہودی تھے کہ جب عرب کے کافروں سے ان کی جنگ ہوتی تھی اور یہ ہارنے کے قریب ہوتے تھے یہودیاں، تو کہتے تھے ذرا ٹھہرو رے، ایک نبی کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ان کا زمانہ قریب ہے، وہ نبی آئے نا ہم ان کو ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے کو قتل کریں گے، کیونکہ اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہوگی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تم نبی کے وسیلے سے کافروں پر
فتح طلب کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب وہ رسول تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلے سے تم اللہ سے فتح کی دعا کرتے تھے، جب وہ نبی تشریف لائے اور پہچان بھی لیا انہوں نے ان علامتوں سے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ذاتی واد کی وجہ سے. کہنے لگے نبی تو ہیں انہوں مگر ہمارے نہیں ہیں، عرباں کے ہیں انہوں. ہاں جی، اللہ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو. لعنت بولے تو کیا؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے نا، اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیتا ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا. بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے. کائے کی وجہ سے؟ بغیاً، محض ضد کی وجہ سے. محض ضد کی وجہ سے. ہمارے خاندان میں نہیں ہے نو، لہذا ہم نہیں مانتے. ہاں جی. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. کس بات سے ان کو ہم سے دشمنی ہے؟ بس اس وجہ سے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل فرماتا ہے. یہودی سمجھتے تھے نبوت صرف ہمارے خاندان میں رہے گی، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے نوازتا ہے. دیکھو نبی الیکشن سے نہیں بنتے، نبی ڈائریکٹ سلیکشن ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے. ہاں جی. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. یہ یہودی غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب نازل فرمایا، ہمیشہ پھٹکار برستی رہے گی. ہاں جی. یہودی چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن لوگ تھو تھو کرتے ان کو، جانتے رہے بہت بدماش ہے یہودی ہے. کبھی ان کو عزت نہیں ملے گی. ہاں جی. یہ ان پر نحوست قیامت تک رہے گی. جرم کیا ہے؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیا مطلب؟ جہنم بنائی گئی ہے نا اصل تو کافروں کے لیے. رہ گئے گنہگار مسلمان، نماز میں چھوڑ پکڑ کر رہا، آگو کاما کر رہا، آگو دھندے کر رہا، تو یہ گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے اس کو. لیکن ذلیل کرنے والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پاک کرنے والا عذاب ہوگا. ہر چیز کے دھونے کا الگ الگ جو ہے چیز رہتی. کپڑے گندے ہوئے تو کیا کرتے ہیں؟ سرف میں ڈال کے کم بختوں کو، پھر بعد میں صابن لگا کے ایسا اس کو پٹکتے ہیں، اس پہ لکڑیاں بھی مارتے ہیں. دھوبیاں تو ایسا پٹکتے اس کو ارے 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 رحم کھارے ذرا. انہوں نے بولا نہیں اس کو میل بہت ہے. ہاں جی. اس کے بعد انہیں سمجھ لیتا ہے اس کا میل ختم ہوگا، اس کے بعد اس کو نچوڑتا ہے اور سکھاتا ہے، بہترین استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. اور اگر مشین کو زنگ لگ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول ڈال کے اس کو دھوئے تو نہیں صاف ہوتا. تم بولے کہ پانی سے دھوتا ہوں صاف. ابے سرکٹ. ہاں جی. مشین کو زنگ لگا تو پیٹرول سے دھوتے. ہاں جی. اور اگر لوہے کو زنگ لگا تو کیا کرتے ہیں؟ لوہار کیا کرتا؟ انگار جلاتا زبردست، اور اس میں اس لوہے کو ڈالتا اور پھر وہ بھٹی میں جو ہے اس کو فل ایسا تپاتا، وہ لوہا آگ بن جاتا. اب چھوڑنا کہ نہیں اس کو بیچارے کو؟ نہیں چھوڑتا. چمٹے میں پکڑتا، لوہے پہ رکھتا، ہتھوڑا لیتا اور جو مارتا گھن گھن جو مارتا ہے. اچھا دیکھنے والے کو رحم آتا، رہے جان دے رہے بھائی بہت مار رہا ہے اس کو. پھر پلٹتا، پھر مارتا، پھر پلٹتا، پھر مارتا. جب دیکھتا انہیں زنگ اس کا ختم ہو گیا ہوگا، اب انہیں پانی میں ڈالا، چر بول کے پانی میں، تھوڑی دیر کے بعد کام آتا. ہاں جی. تو گناہ کے دھلنے کے لیے کون سا صابن ہے؟ جہنم کی آگ ہے.
ہاں جی، اللہ بعض گنہگاروں کو رحم کھا کر پہلے معاف کر دیں گا، اور بعضوں کو ذرا اچھا دھلئی کر کے جہنم میں اس کے بعد اسے کہیں گے اچھا جا معاف کر دیا ہے جی۔ نبی سفارش کریں گے اللہ اب جان دے معاف کر دینا تیرے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی سفارش پر اللہ معاف کر دیں گے ہاں جی۔ اور جب جہنم سے نکلیں گے گنہگار مسلمان تو بالکل کوئلے کے جیسے ہو جائیں گے ہاں جی۔ اللہ حکم دیں گا جنت کے سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے، اس میں غسل کر، غوطہ لگیں گا، باہر نکلیں گا، اتنا خوبصورت بن کے نکلیں گا پوچھو مت ہاں جی، خوبصورت بن کے نکلیں گا۔ دوسرا ایک چشمہ ہے، کہا جائیں گا پانی پی، پانی پیتے ہی اندر جتنا کینہ کپٹ حسد جتنا ہے نا سب ختم ہو جائیں گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میں ان کے دلوں سے کینے کو نکال دوں گا، پھر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ جنت میں کینہ کپٹ نہیں رہیں گا، یاد رکھو۔ یہ دنیا میں ہے نا کوئی ترقی کر رہا انہیں بہت ہی آگے بڑھ رہا کینہ کپٹ حسد عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اسپیشل بڑے لوگوں میں بھی ہوتا ہے ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہم اس کینے کپٹ کو نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں سے ہم کینہ کپٹ نکالیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اب وہاں مسریوں پہ تختوں پہ بیٹھ کے تختوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپیاں کرتے ہوئے بیٹھیں گے خوشی میں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا نا، جرو بچوں کا ٹینشن نہیں، کمانے کا ٹینشن نہیں، اور یہ جماعت والوں کا ٹینشن چلو نماز کو وہاں کوئی بھی نہیں گا نماز بھی معاف ہے نا جی، وہاں جنت ہے وہ ہاں جی، وہ دارالجزا ہے وہاں، یہ نمازاں روزے کا بھی ٹینشن نہیں رہے گا ہاں جی۔ اخواناً علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوئے گوتکی لگائے ہوئے خوش گپیوں میں ہوں گے، اپنے دنیا کے قصے بیان کرے میں ایسا کراتا رہے میں ایسا کراتا ہاں جی۔ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جنت میں تو عیش ہی عیش ہوگا۔ لیکن جنت میں جانے قیمت کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل۔ ایمان کو سنبھال کے لے جاؤ انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمایا، ایک نماز کا تحفہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسولو سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اس میں معافی ہی معافی کا اعلان ہے، اور تیسرا تحفہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اگر تمہاری امت شرک سے بچ جائے تو میں ان سب کو معاف کر دیا۔ ہاں جی، کتنے بڑا رہندے، ظالم رہندے، قاتل رہندے، زانی رہندے ہاں جی، اللہ نے فرمایا آپ کی امت اگر شرک سے بچ جائے نا میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے ایمان کو بچا کے لے جاؤ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی صحت میں برکت عطا فرما، علم میں، عمل میں، تقوی میں یا اللہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما،
یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو بھائی جو بہنیں اس تفسیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔